بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایلیومن پر ہے۔ اس دوا کے بارے میں سب سے پہلے تو میں خود بیان کروں گا کہ میں نے کس طرح اس دوا کے انتخاب مریضوں کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد جو کاشی رام نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو اس دوا کا بارہا میں نے مطالعہ کیا تھا، اور اس کے بارے میں دوسری جو میٹیریل امریکہ ہے اس سے بھی اس کا میرا مطالعہ تھا۔ تو سب سے اس کے تقریباً 4-5 کیس میں نے ڈیل کیے، زیادہ اس کے مریض نہیں آئے۔ اور ایلیومن مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے، اور ان کی جو قرآنی کا امراض ہیں وہ سب کی سب جو نا وہ اسی دوا سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مریض تھا نا، اس کو میں نے کس طرح پہچانا تھا، مکمل کیس نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے نا زکام کبھی کبھی لگتا ہے، پھٹکڑی کی طرح کا زکام لگتا ہے، جس طرح پھٹکڑی ہوتی ہے۔ تو فوراً میرے ذہن میں ایلیومن کا خیال ہے، کیونکہ ایلیومن جو دوا ہے وہ پھٹکڑی سے بنی ہے۔ تو اس کا چہرہ میں نے پہچان لیا، اور اس میں ایک عادت تھی، وہ منہ پر ہی نہ دوسرے کے بارے میں نہ سخت باتیں کرنے کی اس کو عادت تھی، دوسروں کے منہ پر ہی سخت بات کرنے کی عادت تھی، اور یعنی دل دکھانے کی اس کو عادت تھی، اور یہ اس نے بڑی جو نا ہائی لائٹ کر کے یہ عادت بھی بیان کی تھی۔ بہرحال وہ پھٹکری جیسے زکام سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ایلیومن ہے، اور بعد میں اس کو ایلیومن دی تو اس کو الحمدللہ آرام بھی آیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور مریض جو آیا تھا، جو علامات نوٹ کرتے کرتے اس نے کہا تھا کہ کبھی کبھی پخانہ ایسا آتا ہے جس طرح کی پھٹکڑی ہوتی ہے، پھٹکڑی جیسا پخانہ آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جب اس نے یہ علامت بولی تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اس کا مزاج جو نا یہ ایلیومن ہے، یہ جو بیماری لے کر آیا ہے اس کا علاج اسی ایلیومن میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک شخص کو صرف میں نے اس کا چہرہ جو نا دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جو مزاج ہے نا وہ ایلیومن ہے، کیونکہ جب کچھ مریضوں کو آپ دیکھ لیتے، ایک دوا کے 2-4 مریض دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو چہرے کی کچھ نہ کچھ شناخت حاصل ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے نئے نقش کو جان لیتے ہیں، تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ کبھی کبھی جو نا چہرے سے بھی مدد مل جاتی ہے کہ چہرہ دیکھ کر ہی آپ بتا دیں کہ اس شخص کی امراض کی جو دوا ہے نا وہ فلاں دوا بنتی ہے۔ تو چہرہ دیکھ کر بھی جو نا اس دوا تک میں پہنچا ہوں۔ تو ایک اور بات ہے کہ زبان کے اوپر اگر ایلیومن مزاج کے لوگ جو پرانے مریض ہوتے ہیں، اس دوا کے مزاج رکھنے والے، اس دوا کے سیرت اور صورت رکھنے والے جو پرانے مریض ہوتے ہیں، ان کی زبان کا بغور اگر مطالعہ کرے تو اس کے اوپر جو طے ہوتی ہے نا وہ اس کا رنگ پھٹکڑی جیسا ہوتا ہے۔ یہ چیز میں نے خود نوٹ کی ہے۔ تو اس کو بھی اس دوا کی کلیدی علامت کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک تو پھٹکری جیسا زکام یا پھٹکری جیسا پخانہ ایک اس سے، اور دوسرا منہ پر ہی دوسروں کے منہ پر ہی سخت بات کرنے کی عادت یہ، اور تیسرا جو زبان ہے نا اس کے اوپر جو طے جمی ہوتی ہے نا وہ سیم پھٹکڑی جیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پھٹکڑی دیکھی ہو تو آپ اس کو پہچان جائیں گے کہ اس کی جو مزاجی دوا بنتی ہے وہ پھٹکڑی ہے۔ اس کی جو پرانی مرض ہے جو وہ لے کر آیا اس کا علاج ایلیومن میں ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میٹیریل امریکہ میں اس کا مرض کا ذکر ہے یا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ وہ علامات تھی جن علامات کی مدد سے میں اس دوا تک پہنچا، اور مریضوں کو الحمدللہ سے آرام بھی آیا۔ تو اس میں کیونکہ سختی کا پہلو پایا جاتا ہے، تو یہ سختی کیونکہ پھٹکڑی جو ہے وہ سخت ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، تو
اس ایلیومن مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سخت مزاج اور خشک مزاج ہوتے ہیں اور منہ پر ہی سخت بات کہنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. تو یہ اس کی جو نا جس طرح کے جو لائکوپوڈیم میں ہے حکومت پرست ہونا، دوسرے پر حکومت چلانے کی عادت ہونا، اور ایپس میلیفیکا میں وہ میٹھی چھری ہے وہ، اور اس میں حسد نمایا. اسی طرح ایلیومن میں منہ پر سخت باتیں کہنے کی عادت ہے. اور ایک اور اہمیت کی حامل یہ ہے کہ ایلیومن مزاج کے جو لوگ ہیں ان کو دودھ موافق نہیں آتا. ایسے بھی اگر دودھ کے اندر پھٹکری ڈالی جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، اور ایلیومن مزاج کے لوگوں کو دودھ موافق نہیں آتا. کبھی ان کو دست ہو جاتے ہیں، اس سے کبھی پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو یہ پھٹکری جیسے رطوبات کا جسم سے اخراج ایک یہ اس کی کلیدی علامت ہے. دوسرا زبان پر جو طے جمی تو وہ پھٹکری جیسی ہوتی ہے، یہ بھی اس کی کلیدی علامت ہے. تیسرا اس کا جب آپ مریض دیکھ لیں 2-4 تو پھر چہرہ دیکھ کر بھی پہچان جا سکتا ہے. میری فیملی میں 2 جو نا وہ ایلیومن مزاج کے فرد ہیں، لوگ ہیں. ایک میرے چاچو ہیں، دوسرا ان کا جو بیٹا ہے وہ، ان دونوں کا مزاج جو وہ ایلیومن ہے، اور ان کو دوسرے کے منہ پر سخت مزاجی کی سخت کلام کی عادت ہے. اور یہ ویسے بڑے باروب ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں. جس طرح اناکارڈیم باروب اور سمجھدار ہوتے ہیں، اس طرح ایلیومن بھی باروب اور سمجھدار ہی ہوتے ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہوتے. بہرحال تو چلیے دوستو اب شروع کرتے ہیں کہ کاشی رام نے اس دوا کے بارے میں جو نا کیا لکھا ہے. تو سب سے پہلے کاشی رام نے اس کے بارے میں لکھا ہے یہ کس چیز سے بنی ہے، پھر اس کی قبض کے بارے میں بیان کیا ہے، اور پھر اس کی خشکی کے بارے میں بیان کیا ہے، پھر کچھ امراض کے بارے میں بیان کیا ہے جو کہ اس کی جو نا آزمائش میں جو نا امراض اس کی سامنے آئی ہیں، پھر اس کی علامات کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے کاشی رام لکھتا ہے کہ یہ عام بات ہے کہ پھٹکری جسم کے ہر ایک رگ و ریشوں کو سکیڑ دیتی ہے اور اس وجہ سے ان رگ و ریشوں سے نکلنے والی رطوبتوں کو کم کر دیتی ہے. تو یہ تو ایک پہلی بات ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ میرا جو پہلا کیس ہے نا وہ اس بات سے حل ہوا کہ یہ دوا پھٹکری سے بنی ہے. تو آپ کو ایک ہومیوپیتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی دوا کس چیز سے بنی ہے، اس سے بھی بعض اوقات کیس حل ہو جایا کرتے ہیں. بہرحال دوسرا پیرا جس میں جو مکمل قبض اور مبرز کی علامات پر اس کو اہمیت دی گئی ہے. تو کاشی رام لکھتا ہے کہ یہ قبض کے لیے ایک بہترین دوا ہے. جب مریض کو پخانے کی حاجت ہوتی ہے مگر پخانا نہ آتا ہو یا کئی دن تک پخانے کی حاجت نہ ہوتی ہو. ڈاکٹر کلارک لکھتے ہیں کہ میں نے رحم اور مبرز کی آکلا یعنی کینسر کے مریضوں کی شدید ترین قبض کے کیسوں کے سے درست کیا ہے. شکم میں اور پیروں میں سکڑن کا احساس، شکم پیچھے کی جانب کھینچ جانا جیسے کہ عموماً سیسے سے پیدا شدہ درد شکم ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقعد کی طاقت ہی مریض میں بالکل زائل ہو چکی ہے. پخانہ بہت دیر یا کئی دنوں کے بعد زیادہ خشک اور زیادہ سخت سیاہ رنگ کے لمبے ٹکڑوں یا بکری کی مینگنی کی طرح کا. پخانے کے بعد کسی قسم کا آرام نہیں ملتا اور یہ احساس باقی رہتا ہے کہ پخانہ ابھی مقعد میں بھرا ہوا ہے. ایسے پخانے کی وجہ سے مقعد کے اندر زخم کا پڑ جانا اور بواسیر کا ہو جانا معمولی بات ہوا کرتی ہے. پخانہ ہو چکنے کے بعد مریض کی حالت اور بدتر ہو جاتی ہے کیونکہ زخموں میں چھیلن اور بواسیر میں درد بڑھ جاتا ہے اور مریض کئی گھنٹے تک اس درد میں مبتلا رہا کرتا ہے. اس پورے پیرے میں انہوں نے اس دوا کے جو نا وہ قبض کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں سخت قسم کی قبض ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پھٹکری جو ہوتی ہے نا وہ خشک ہوتی ہے، وہ بڑی خشک ہوتی ہے اور اس میں سخت بھی ہوتی ہے. اس طرح جو ایلیومن کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں جسم میں خشکی کی وجہ سے ان کو شدید قبض ہوتی ہے.
اور میرے پاس جو جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو قبض تھی، مگر میں قبض کی علامت سے رہنمائی حاصل کر کے ان کے کیسوں میں ایلیومن تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ پھٹکری جیسے زکام اور پھٹکری جیسا پخانہ اس سے یا شکل دے کر یا ان کی سخت مزاجی سے جو ہے نا اس دوا تک پہنچا۔ بہرحال دوسری علامت جس پر انہوں نے فوکس کیا ہے وہ ہے خشکی۔ تو کاشی رام لکھتا ہے کہ دوسری عجیب حالت جو اس دوا میں شروع سے آخر تک پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ متورن جگہ میں پتھر کی طرح سخت گلٹیاں بن جاتی ہیں، یعنی زخمی جگہ۔ رحم کی گردن اور پستانوں کے غدود کا بڑھنا اور سخت ہو جانا اس دوا کا ایک خاص فعل ہے، یعنی اس دوا میں سختی پائی جاتی ہے۔ یہ حالت جسم کے تمام غدود میں پھیل جاتی ہے اور جسم کے نمود حلق کے غدود میں ہوتی ہے۔ جو مریض جلد زکام کے شکار ہوتے ہیں اور جن کے ہر زکام میں حلق کے غدود بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے یہ دوا اکسیر ہے، کیونکہ ان کے زکام اور غدود کی تکلیف کو یہ دوا ہمیشہ کے لیے رفع کر دیتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے جن کے حلق کے غدود ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں بہت مفید ہے۔ تو یہاں پر یہ دو علامتیں جس کو اہمیت دی ہے یہ کاشی رام نے یہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد میں امراض کا ذکر ہے، مگر میں کسی بھی کیس میں ان دو علامتوں کی مدد سے اس دوا تک نہیں پہنچا، بلکہ جو علامتیں میں نے شروع میں ذکر کی ہے ان کی مدد سے اس دوا تک پہنچا، لہٰذا وہ علامات جو ہے وہ کلیدی علامات اس دوا کی۔ آگے کاشی رام جو ہے اس دوا کی امراض کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس دوا کی آزمائش کی گئی کہ کون سی امراض سامنے آئی ہیں، اور اس دوا کے جو دائمی مریض ہوتی ہیں، اس دوا کے مزاج رکھنے والے، اس دوا کی سیرت اور صورت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح کی امراض کو ان میں رجحان پایا جاتا ہے، یعنی کس طرح کی امراض ان کو لگ سکتی ہے یا لگتی ہیں۔ مگر ظاہر بات ہے کہ ساری بیماریاں تو ایک ہی وہ شخص کو تو نہیں لگیں گی، وہ مختلف بیماریاں لے کر آتے ہیں۔ بہرحال کاشی رام لکھتا ہے کہ چکر میں بھی یہ دوا کام آتی ہے۔ چت لیٹنے پر معدے میں کمزوری کے ساتھ چکر ہوتا ہے، چکر کو آنکھ کھولنے اور داہنی کروٹ لیٹنے سے آرام ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دائیں کروٹ لیٹنے سے مریض کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ یوں تو عام قاعدہ ہے کہ بائیں کروٹ لیٹنے سے دل کی تکلیف بڑھنی چاہیے، کیونکہ بائیں کروٹ سے دل پر بوجھ پڑتا ہے اور اس کے پھیر میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مگر اس دوا کا پھیر بالکل برعکس ہے، یعنی دل کی طرف لیٹنے سے نہیں بلکہ اس کی برخلاف جو سمت ہے نا، یعنی دائیں طرف وہاں پر لیٹنے سے جو دل کی تکلیف اس کی بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب علامت ہے۔ آگے جسم کے تمام حصص یعنی جو اعضاء ہیں، حصص کے عضلات میں یا گوشت میں فالجی کمزوری، فالجی کیفیتیں اس احساس کے ساتھ جیسے کسی کسی ہوئی پٹی سے بندھا ہوا ہے۔ اس دوا میں رطوبتوں کا رنگ زرد اور رطوبتیں گاڑھی ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے، شرمگاہ سے، مرد کی پیشاب کی نالی سے یہ سب رطوبتیں پرانی تکلیفوں کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ رقیق اشیاء کے یعنی باریک اشیاء کے نگلنے میں دقت، مریض سردی کے بے حد ذکی الحس ہوتا ہے، یعنی سردی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے، سرد ہوا سے اس کی ذکی الحس بڑھ جاتی ہے، خراشوں سے خون بہتا ہے، دانت نکلوانے کے بعد سلانے خون، آکلہ کی سخت گانٹھیں، بہت سی تکلیفات نیند کے دوران آتی ہیں۔ تکلیفات دوروں کی صورت میں آتی ہیں، یک ظاہر ہوتی ہے اور یک غائب ہو جاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلیوں سے خصوصاً سردی سے ذکی الحس یہ مریض ہوتا ہے جو ایلیومن مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال جب سوزاک کے پرانے مریض کو زرد رنگ کا مواد آتا ہو اور پیشاب کی نالی کے ساتھ ساتھ گوشت کے اندر چھوٹی چھوٹی سخت گلٹیاں موجود ہوتی، یہ دوا مفید ہے، بشرطے کہ اس کی جو سیرت اور صورت ہے نا وہ ایلیومن سے ملتی ہو۔ درد کولنج اور سیسا کی کان میں کام کرنے والوں کے پیٹ کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ مستورات کی تکلیفات بھی قابل غور ہے۔ رحم کا بوجھ پیروں میں نیچے کی طرف دباتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شرمگاہ پر دانے یا زخم، سیلان الرحم یعنی لکوریے کی زیادتی، جسمانی کمزوری، زرد چہرہ، رحم پر سخت گلٹیاں یا آکلہ یا زخم، ایسی مستورات کو جمع کے وقت از حد درد ہوا کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔
اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اتنی تکلیفات کے ہونے پر عورتیں ایسے فعل سے معذور رہیں، یہ جماعت سے معذور رہیں۔ آواز کا بالکل بیٹھ جانا، جن آدمی کو زکام جلد ہونے کی وجہ سے آواز بیٹھ جانے کی پرانی تکلیف ہو گئی ہو تو یہ دوا مفید ہے۔ زرد بلغم کا زیادتی سے نکلنا، گلے میں خراش اور ہر وقت گلے سے بلغم نکالنے کی کوشش بوڑھے آدمیوں کے لیے جن کے صبح سویرے زرد لیسدار بلغم نکلتا ہو مفید ہے۔ مگر ظاہر بات ہے کہ ایک ہی بیماری پر ہمیں وہ 30-40 جب میڈیسن ملتی ہیں، ریپرٹری ہم کھول کر اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر دوا کا انتخاب کسی نہ کسی رہنما کن علامت سے کیا جائے تو تب ہی وہ مفید ہوتی ہے، ورنہ دوا مفید نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی کبھی وہ جزوی طور پر فائدہ دے جاتی ہے جب وہ دوا کا اور مریض کا میازم ایک ہو۔ آگے دماغی علامات میں یہاں پر کاشی رام نے سوائے ایک علامت کے اور کچھ نہیں لکھا، وہ یہ ہے کہ کسی بری خبر کے سننے سے اعصابی لرزہ، یعنی ان کو بری خبر ان پر بڑا اثر کرتی ہے۔ یہ بوریکس کی جو مرکزی علامت ہے کہ بوریکس کو بری خبر سے پخانہ آ جاتا ہے، اور ایلیومن پر بھی بری خبر بہت اثر کرتی ہے۔ باقی رہا یہ دوا جو نا سوزاک میں بڑی معروف ہے اور قبض میں معروف ہے یہ دوا جو نا، اور جسمانی علامات میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں کوئی اہم علامت نہیں ملی جس پر میں فوکس کر سکوں، اور جن علامات کی مدد سے میں اس دوا تک پہنچا ہوں وہ علامات اس دوا کی کلیدی جو شروع میں نے بیان کر دی ہے۔ تو اب جو بھی وہ مریض آتا ہے نا وہ تقریباً چہرہ دیکھ کر اور اس کا لہجہ پہچان کر جو نا اس طرح بھی اس کی دوا کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی دوا ایلیومن ہے۔ تو ایک ہومیوپیتھ کو چہرہ شناس ہونا چاہیے، اس کو چہروں کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس دوا کے مریض اس طرح کا چہرہ عموماً رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس دوا کے بارے میں زیادہ تفصیل سے ہمارے میٹیری امریکہ میں نہیں لکھا ہوا، یہ بھی انہی ادویہ میں سے ہے جن کی فاسفورس کی طرح اور سلفر کی طرح اور لائکوپوڈیم کی طرح اور پلساٹیلا کی طرح وسیع پیمانے پر آزمائش نہیں ہوئی اور نہ ہی اتنی علامات سامنے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایلیومن مزاج کے کوئی 10-12 مریضوں کی علامات لے کر جمع کر کے ان کو جو نا اس دوا میں ایڈ کرنا چاہیے، یہ کام کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مزید ہومیوپیتھک پر کام کرنے کی توفیق دے۔ اور میں اس موضوع پر کام کر رہا ہوں، جن ادویہ کی علامات ہمیں میٹیری امریکہ میں اور ریپرٹری میں کم ملتی ہیں ان ادویہ پر کام کر رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ مریضوں سے علامات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں وہ ادویہ جن کی علامات بہت کم ہمارے میٹیری امریکہ میں لکھی ہیں یا وہ ادویہ جن کی کلیدی علامات ہمارے میٹیری امریکہ میں نہیں ٹھیک کر کے لکھی ہوں ان کی کلیدی علامات کو سامنے لے کر آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے اور آپ میرے لیے دعا کرنا۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو نا وہ ملتے ہیں۔ تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں دوستو، ایک جملہ جو کہ ہر مزاجی دوا میں وہ جملہ ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ جملہ یہاں پر بھی میں دہرا دیتا ہوں کہ بیماری مریض جو آپ کے سامنے آ کر بیٹھا اس کی بیماری 1 ہے یا 10 ہے، وہ 8 سال پرانی ہے، 20 سال پرانی ہے، 40 سال بیماری ہے، ان بیماریوں کو جو بھی نام ہے اور مریض جتنا بھی مایوس ہو چکا ہے، اگر آپ کو اس کی مزاجی دوا مل گئی ہے، اس کی سیرت اور صورت اور خواہش و نفرت کمی زیادتی سے موافقت کرنے والی دوا مل گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی، بشرطے کہ اس پر کوئی روحانی رکاوٹ درپیش نہ۔ روحانی رکاوٹ سے
مراد یہ بعض مریضوں پر باہر کی چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بعض مریضوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی شفا سے ان کو مایوس کر دیتے ہیں، جس طرح کہ وہ جارج وتھالکس نے ایک زانیہ کے کیس کے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے زنا کیے ہیں کہ اب وہ اس کو جو بھی دوا دی جائے نا اس پر وہ اثر نہیں کرتی۔ تو بعض اوقات جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ بھی رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو روحانی چیزیں یہ جادو اور آسیب وغیرہ یہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جادو کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور جادو حق ہے اور لوگ کرواتے بھی ہیں، اور جب کسی پر اس طرح کا روحانی مسئلہ ہو تو وہ بھی شفا سے مایوسی کا سبب بن جاتا ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے وہ رابطہ کیا تھا کہ اس مریض کی دوا تو یہ بنتی ہے کہ اس کو کچھ اس دوا سے آرام نہیں آتا، تو میں نے کہا کہ اس کو روحانی مسئلہ جس کی وجہ سے دوا اثر نہیں کرتی یا دوا الٹا اثر کر جاتی ہے۔ اس نے کہا واقعی ایسی بات ہے، جب بھی یہ مریض آتا ہے تو میرا سر درد کرنے لگ پڑتا ہے، تو مجھے تکلیف ہونے لگ پڑتی ہے، تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال تو جو مزاجی دوا ہوتی ہے وہ ہر قسم کی بیماری کو ختم کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ہومیوپیتھی کو مزید سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت سارے دوستوں کو ابھی تک بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انسان کی جو بالمثل دوا ہوتی ہے، جو اس کی مزاجی دوا ہوتی ہے جس کو کانسٹیٹیوشن ریمیڈی کہتے ہیں، وہ اس کے تمام کرانی کے امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو دوا کا اگر انتخاب ٹھیک ہو اور پوٹنسی کا انتخاب ٹھیک ہو اور ٹھیک طریقے سے اس کو ریپیٹ بھی کیا جائے تو پھر وہ شفا جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ اس بات پر مزید غور فکر کریں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ حافظ دوستو۔